وسیم ملک صاحب کو سر میں نے بلایا ہے، آئینی بینچ آپ کو پتا ہے وہاں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوگا۔ جی بھائی وسیم ویلکم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے بارے میں بہت اہم جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ برائے مہربانی ہمارے عام دیکھنے والوں کے لیے پہلے یہ بتا دیں کہ اصل قصہ اس میں قضیہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کی تفصیلات بتا دیں۔ دیکھیے سر، کہانی شروع ہوتی ہے 8 فروری 2024 کے جنرل انتخابات سے قبل، جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا، اور بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ انہیں الاٹ نہیں کیا جاتا۔ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے امیدوار آزاد حیثیت میں مختلف انتخابی نشانوں پر انتخابات لڑتے ہیں، جس کے بعد جتنی وہ نشستیں سیکیور کرتے ہیں اس کے تناسب سے کسی ایک سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں خواتین کی قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی میں ملتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس لیے انٹائٹل قرار نہیں دیا تھا مخصوص نشستوں کا کہ وہ کسی ایک تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں تھے، بلے کا انتخابی نشان نہیں تھا، اور دوسرا وہ سنی اتحاد کونسل میں گئے تو ان کا کوئی امیدوار جو ہے وہ جیت کر قومی اسمبلی میں نہیں پہنچا تھا۔ وہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے چیلنج کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا۔ مئی 2024 میں معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنا۔ غالباً 12 جولائی کی تاریخ تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا، اور 13 میں سے 8 ججز نے یہ اکثریتی فیصلہ دیا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تو آ گیا، مگر تب سے لے کر آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اسی دوران پارلیمان کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی، اور اب جا کر آئینی بینچ کے سامنے اس کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں، جو پی ایم ایل این کی جانب سے میاں محمد نواز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن، ان 3 فریقین نے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی، جس کے اوپر آج کے روز سپریم کورٹ کے 13 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ اچھا وسیم، یہاں ایک چیز اور کلیئر کیجیے گا کہ اس فیصلے پر ایک توہین عدالت ہونی تھی نا، اگر عمل درآمد نہیں ہوتا وہ آئینی وہ یہ بات کی ڈبیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ہے، وہ صدر پاکستان بھی غالباً اس کا آج کی سماعت میں ذکر بھی ہوا ہے، وہ ذرا کچھ بتائیے وہ کیا ہے؟ جی ہاں سر، ان نظر ثانی کی درخواستوں کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون ونگ کی جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن سلمان اکرم رازا جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں ان کے توسط سے دائر کی گئی تھی، تو یہ دونوں درخواستیں کلب کی گئی تھیں، اور پھر آج کے روز آئینی بینچ میں اس کے اوپر سماعت تھی۔ تو جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے وکیل حارث عظمت ان کا نام ہے، وہ روسٹرم پر آتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ابھی کوئی دلائل دے پاتے، اپنے ریویو کے معاملے کو، نظر ثانی کے معاملے کو اسٹیبلش کر پاتے، ججز کی جانب سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا گیا۔ 13 رکنی بینچ تھا، 4 ججز نے بار بار یہ سوال پوچھا، اور خاصا سخت انداز میں پوچھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہا؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بند کر دینا چاہیے۔ تو اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا پھر مسلم لیگ نون کے وکیل ہوں، انہیں خاصا آڑے ہاتھوں لیا، جس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں وہ آئے، اور ان سے پھر یہ سوالات ہوتے رہے بار بار کہ چلیں، ایک تو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، دوسرا آپ اس معاملے میں نظر ثانی کی درخواست کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ کا if I am not wrong، کیا الیکشن کمیشن نے لسٹ نہیں جاری کر دی تھی؟ دیکھیے اس میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ سر، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکثریتی فیصلہ تھا اس میں کہا گیا تھا کہ 39 ممبران نے قومی اسمبلی جنہوں نے پہلے ہی اپنی پارٹی وابستگی جو کہ فارم 33 ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی لکھا تھا، ان کے تناسب سے تو فوری مخصوص نشستیں جو ہیں وہ جاری کر دی جائیں، جبکہ 41 دیگر امیدواروں کو کہا تھا کہ وہ 7 روز کا وقت دیا گیا تھا کہ اتنے ٹائم سپین میں الیکشن کمیشن میں جا کر اپنا ایفیڈیوٹ دے دیں کہ وہ کس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے۔ ان 41 لوگوں میں دے دیا، یوں کل ملا کر 80 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر ہیں وہ بن گئے الیکشن کمیشن میں، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 اکثریتی ججز اور 3 اقلیتی ججز نے بھی پی ٹی آئی کو بطور ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی وابستگی تو پی ٹی آئی کے جو ان کے ساتھ شیئر کر دی، یعنی کہ وہ فہرست جاری کر دی کہ ان 80 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، مگر مخصوص نشستیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے فارمولے کے تحت نہیں دی گئی تھی۔ دیکھا نا، یہ بات کلیئر ہوگی۔ جی ہاں، تو اس کے بعد جب سماعت ہوتی ہے تو بار بار الیکشن کمیشن اسی حوالے سے پھر یہ جو معزز ججز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بار بار الیکشن کمیشن سے یہ پوچھتے رہے
کہ بجائے اس کے کہ آپ کی نظر ثانی پر ہم غور کریں، ہم آپ پر توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ آپ کے خلاف شروع کر دیں؟ یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، چونکہ وہ کلب تھی ساتھ، تو ابھی وہ اس وقت اس مخصوص ٹائم پیریڈ میں کمرہ عدالت میں ریویو کی درخواستیں جو نظر ثانی کی سماعت میں مقرر تھیں، دو ججز ایسے ہیں، اگین ان کا نام جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی ہے، انہوں نے آئینی بینچ کے سربراہ کو کہا کہ آپ سب سے پہلے توہین عدالت کی درخواست ٹیک اپ کریں، ریویو بعد میں سنیں گے، لیکن چونکہ آئینی بینچ کے سربراہ اس پر مطمئن نظر نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ریویو سنا جائے گا۔ تو جب الیکشن کمیشن کے وکیل سامنے تھے تو ان سے بار بار ایک سوال پوچھا جاتا رہا، کہا جاتا رہا کہ چلیں آپ نے ایک تو فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، آپ کے اوپر توہین عدالت الگ سے بنتی ہے، لیکن وہیں پر آپ ریویو کس تناظر میں لے کے آئے ہیں؟ آپ اس کیس میں متاثرہ فریق کیسے ہیں؟ سیاسی جماعتیں تو ہمارے سامنے آئیں، آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ کا کام فیئر الیکشن کروانا اور جو آئینی عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل یہ تو ماننے پہ بار بار مانتے رہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے کا پابند ہے، مگر یہ نہیں بتا سکے کہ تاحال فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا۔ ہاں انہوں نے ایک مثال یہ ضرور دی کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان جو 80 لوگ تھے انہیں پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا تھا، ہم نے فیصلے پر پارشلی عمل درآمد کیا تھا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل برہم ہوئے، انہوں نے کہا کہ کل کو سپریم کورٹ کسی قتل کے مقدمے میں ملزم کو پھانسی کی سزا دیتا ہے تو کیا کوئی سپریم کورٹ کو آ کر یہ بتائے گا کہ ہم نے پارشلی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کر دیا ہے؟ یا تو اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے یا فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کیا یہ اگر آپ کو پتا ہو نہیں پتا تو پلیز ذرا اگلی دفعہ ضرور کیجیے گا، جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل ہے اس کی گراؤنڈز کیا ہیں؟ دیکھیے انہوں نے بنیادی طور پر، چونکہ یہاں پر ایک اور دلچسپ معاملہ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس بھی یہی رہی ہے، رولز بھی یہی بتاتے تھے، اور 26ویں آئینی ترمیم سے قبل قانون بھی یہی کہتا تھا کہ مخصوص جب ریویو یا درخواستیں نظر ثانی کی آتی ہیں تو وہ وہی بینچ سنتا ہے جس نے فیصلہ کیا ہو، انٹل انلیس وہ جج ریٹائر نہ ہو جائیں۔ اب 26ویں ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا کہ آئینی معاملات آئینی بینچ سنے گا، تو جو فیصلہ دینے والے تھے انہیں اس بینچ میں بٹھایا نہیں گیا، نئے ججز جو ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب بہت سارے ایسے ججز تھے جو ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ آئے ہیں، انہیں کیس کے میرٹس کا نہیں پتا تھا۔ اب جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کا سکوپ دائرہ اختیار بڑا لیمیٹڈ ہے، آپ نے فیصلے کے گراؤنڈز پہ ٹیکنیکل ایررز بتانے ہوتے ہیں، آپ کیس ری ہیئر یا ری آرگو دوبارہ سے اس کو نہیں کر سکتے، یہ اپیل نہیں ہے۔ اینی وے اس پہ یہ بڑا ضروری ہے، ہم اس پہ نا ان کے گراؤنڈز میں پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کی کیا گراؤنڈز ہیں۔ اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں صرف 2 سے 3 گراؤنڈز جو ان کے ہیں وہ الیکشن بتا دیں اور کنکلوڈ کر دیجیے گا کہ آج ہوا کیا۔ آپ 2 منٹ ہیں آخری۔ الیکشن کمیشن نے 3 گراؤنڈز رکھے کہ وہ نکات فیصلے کا حصہ بنائے گئے جو کورٹ کے سامنے پلیڈ نہیں کیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں فریق نہیں تھی، انہیں دیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف کا جو اختیار ہے وہ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ججز نے ان 3 گراؤنڈز کو اس حوالے سے اس پر مطمئن نظر نہیں آئے۔ بہرحال معاملہ کنکلوڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ 2 ججز جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کہتے ہیں کہ وہ اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر رہے ہیں، جبکہ جو دیگر 13 میں سے 11 ججز تھے وہ اس درخواست کو قابل سماعت، ابتدائی قابل سماعت قرار دے کر نوٹس جاری کر دیتے ہیں فریقین کو، اور ساتھ ہی پھر جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس پر پورے 13 کے 13 ججز نوٹس جاری کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ لیکن جو شام میں اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ سامنے آئی ہے، یہ معاملہ مزید متنازع ہوگا اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نیا طوفان برپا اس لیے ہوگا کہ 2 ججز کو ان کی مرضی کے بغیر بینچ سے الگ کر دیا گیا ہے جنہوں نے یہ درخواستیں خارج کی تھیں۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کو اس ریویو کی درخواست سے بھی اور جو توہین عدالت کی درخواست تھی جس پر انہوں نے نوٹس جاری کیے ہوئے تھے، کل کے روز سماعت ہونا تھی، تو ان کو اب بینچ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ کل دن 11:30 بجے اس معاملے پر 11 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ نہیں، کس معاملے پر کرے گا؟ وہ دونوں معاملوں پر یا کہ دونوں پر؟ نظر ثانی پر بھی اور توہین عدالت پر۔ بیک وقت؟ جی ہاں۔